بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 171 اور باب العتق علی جعل یہ چل رہا ہے، اور آج اس کو انشاءاللہ مکمل کریں گے کہ مال لے کر غلام آزاد کرنا۔ اور آخر میں ہم بات کرتے ہیں عتق علی المنفعت کا بیان، غلام کو آزاد کرنا اس کی خدمت کی شرط پر کہ تم اتنے سال میری خدمت کرو گے تو پھر تمہیں میں آزاد کروں گا۔ تو اس میں ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور ساتھ ہی ہماری گفتگو یہ بھی ہوگی کہ دوسرے کو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ تم اپنے غلام کو آزاد کرو اور ساتھ شرط لگاتا ہے، یا اپنی باندی کو آزاد کرو اور اس کے ساتھ کوئی شرط لگاتا ہے تو ساتھ مال اپنے اوپر لازم کرتا ہے، تو اس کی کچھ صورتوں کو بھی انشاءاللہ ہم اس سبق کے اندر ذکر کریں گے۔ قال ومن اعتق عبده على خدمته 4 سنين فقبل العبد عتق ثم مات من ساعته فعليه قيمة نفسه في ماله عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله، وقال محمد رحمه الله قيمة خدمته 4 سنين۔ امام محمد رحمہ اللہ جامع صغیر میں فرما رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنے غلام کو آزاد کیا 4 سال اس کی خدمت کی شرط پر کہ تو 4 سال تک میری خدمت کرے گا، اس کے بعد تو آزاد ہو جائے گا، یعنی آزاد تو ہے لیکن اس عوض میں کہ 4 سال تک تو نے خدمت کرنی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آزاد ابھی سے ہو جائے گا قبول کرتے ہی، یہ عقد قبول کرتے ہی، اور 4 سال تک بس صرف خدمت کرتا رہے گا۔ فقابل العبد، غلام قبول کر لے، عتقہ، آزاد ہو جائے گا فوری طور پر، ثم مات من ساعته، پھر اس طرح ہوا کہ فوری طور پر وہ غلام فوت ہو گیا۔ غلام فوت ہو جائے یا مولا فوت ہو جائے، دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ فعلیہ قیمت نفسہ فی مالہ عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ، کہ اگر غلام مر گیا تو پھر بھی یہی حکم ہے کہ اس غلام کے اوپر اس کی جان کی جو قیمت ہے وہ لازم ہوگی اس کے مال میں۔ اگر آزاد ہو گیا ہے تو اب آزاد ہونے کے بعد اس کا جو مال ہے اس میں یہ مولا کا دین ہے کہ اس غلام کی حالت میں جتنی اس کی قیمت بنتی ہے تو اس کی اتنی قیمت دینی پڑے گی شیخین کے نزدیک۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قیمت و خدمت ہی 4 سنین، 4 سال خدمت کی جتنی قیمت بنتی ہے، تو اگر کوئی غلام کسی کی خدمت 4 سال کرے تو اس کی جتنا تنخواہ بنتی ہے بس اتنی اس پر لازم ہے، اور اس کے مال میں سے دے دی جائے گا اگر غلام فوت ہو گیا۔ اگر مولا فوت ہو گیا تو پھر بھی یہی حکم ہے، چونکہ غلام نے تو صرف مولا کی خدمت کرنی تھی، مولا کو حق تھا اس سے خدمت لینے کا، تو اس صورت کے اندر بھی غلام نے پھر مولا کے ورثاء کو دینا ہے۔ شیخین کے نزدیک اپنی قیمت، اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک 4 سال خدمت کی جتنی اجرت بنتی ہے۔ اما العتق، آزاد جہاں تک ہو جائے گا اس کی بات ہے، فَلِأَنَّهُ جعل الخدمت فی مدت معلومۃ عوضا، کیونکہ مولا نے معلوم مدت کی خدمت کو آزادی کا عوض قرار دیا ہے۔ فیتعلق العتق بالقبول، بس یہ آزادی یہ قبول کے ساتھ متعلق ہو جائے گی، جب قبول کرے گا غلام تو آزاد ہو جائے گا۔ وقد وجدہ، اور قبولیت بھی یہاں سے پائی گئی، ولزمتہ خدمتہ 4 سنین، اور اس کے اوپر 4 سال کی جو خدمت ہے وہ لازم ہو جائے گی۔ لأنہ یصلح عوضا، غلام کے اوپر چونکہ یہ 4 سال کی خدمت ہے وہ عوض بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، کیونکہ اجارے کے اوپر انسان اجیر بھی بنتا ہے تو اپنی منفعت کو وہ فروخت کر رہا ہوتا ہے تو جائز ہے، عوض بن سکتا ہے۔ فصار کما اذا اعتقہ علی 1000 درہم، ایک مثال دے رہے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی نے اپنے غلام کو 1000 درہم پر آزاد کیا کہ تم آزاد ہو 1000 درہم کے عوض میں، ثم مات العبد، پھر غلام اگر فوت ہو جاتا ہے تو
اس کے اندر بھی یہی اسی طرح کا اختلاف ہے کہ اپنی جو اس کی قیمت ہے تو یعنی جو 1000 درہم ہے وہ 1000 درہم اس کے اوپر لازم ہوگا۔ فالخلافیۃ فیہ بناء علی خلافیۃ اخری، فرماتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ خلافیہ ہے کہ شیخین کے نزدیک اپنی قیمت کی بقدر اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک 4 سال کی خدمت کی بقدر اجرت ہے اس پر لازم ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو اختلاف ہے یہ اختلاف ایک دوسرے اختلاف پر مبنی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ان من باع نفس العبد منہ بجاریۃ بعینہا، کسی شخص نے غلام کو فروخت کر دیا اسی غلام پر، یعنی غلام کے نفس کو اسی پر فروخت کر دیا اور یہ کہا کہ تمہاری جان کو میں تم پر فروخت کرتا ہوں، اور اس کے عوض میں بجاریۃ بعینہا ایک متعین باندی کا کہا کہ یہ جو آپ کے پاس باندی ہے نا یہ آپ مجھے دے دو، یا کسی ایک باندی کا کہا کہ بس یہ باندی مجھے چاہیے اس کے عوض میں اور میں آپ کو آزاد کر دوں، یعنی میں آپ کو فروخت کرتا ہوں آپ کو اپنے آپ پر، لہٰذا تم اپنے آپ پر فروخت ہو اس عوض میں کہ تم یہ باندی لا کر مجھے دے دو۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ باندی اس کا کوئی مستحق نکل آیا، یا یہ کہ وہ باندی حوالے کرنے سے پہلے ہلاک ہو گئی تو عوض ختم ہو گیا۔ تو اب اس میں یہ جو اختلاف ہے وہ یہ اختلاف یہاں اس متن کی صورت میں بھی ہے۔ یرجع المولا علی العبد بقیمت نفسہ عندہما، اب شیخین یہ فرمائیں گے کہ مولا غلام کے اوپر رجوع کرے گا اس غلام کی جتنی قیمت بنتی ہے اس قیمت کی بقدر، شیخین فرمائیں گے، اور وبقیمت الجاریۃ عندہ، امام محمد رحمہ اللہ فرمائیں گے کہ نہیں، باندی کی جتنی قیمت بنتی ہے وہ دینی پڑے گی، باندی کی جتنی قیمت ہے وہ دینی پڑے گی، نہ کہ غلام کی جتنی قیمت ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں فرماتے وہی معروفتن، یہ جو ہمارا متن کا مسئلہ ہے یہ بھی معروف ہے اور بالکل یعنی اسی کے ساتھ آسان شدہ ہے، اور اس کی صورت تو آپ نے پہلے بھی سمجھ لی ہے کہ وہ یہ ہے کہ غلام کو کہا کہ تم 4 سال خدمت کرو اور غلام پھر مر گیا، تو اب اس صورت کے اندر شیخین فرماتے ہیں کہ غلام اپنی قیمت دے گا، اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جو اجرت طے ہوئی ہے بس اسی اجرت کو دینا پڑے گا، اگر وہ اجرت ابھی متعذر ہے دینا تو بس اس اجرت کی جتنی قیمت بنتی ہے بس وہی ہے۔ تو اجرت کے طور پر یہاں پہ عوض خدمت طے ہوا تو لہذا خدمت کے بدلے میں اب اس خدمت کی جتنی اجرت بنتی ہے وہ دے گا، اور یہاں پر بھی اسی طریقے سے ہے کہ وہ باندی جو اجرت کے طور پر یا عوض کے طور پر دینی تھی وہ ہلاک ہو چکی ہے، تو اس صورت کے اندر اس باندی کی جتنی قیمت بنتی ہے وہی دینی پڑے گی۔ تو یہاں پر جو شیخین کا اختلاف ہے اسی اختلاف پر مبنی یہ ہمارا متن کا اختلاف ہے۔ اب بنا کی وجہ کہ اس اختلاف کو ہم نے اس دوسرے اختلاف پر مبنی کیوں کیا، کہ فرماتے کہ انہو کما یتعذر تسلیم، فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے حوالے کرنا باندی کو اب متعذر ہو چکا ہے بالہلاکی، ہلاک ہونے کی وجہ سے، والاستحقاق یا مستحق اس کے نکل آنے کی وجہ سے، تو جس طریقے سے آپ باندی کو نہیں دے سکتے تو یتعذر الوصول الی الخدمۃ بموت العبد وکذا بموت المولا، اسی طریقے سے غلام کے مرنے سے بھی جو خدمت ہم نے عوض مقرر کیا تھا اس تک پہنچنا بھی ممکن نہیں ہے، اور اس طریقے سے اگر مولا مر گیا پھر بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ غلام نے جو مولا کی خدمت کرنی تھی، مولا کے ورثاء کی تو نہیں کرنی تھی، پھر بھی ممکن نہیں ہے۔ تو اس میں بھی اس طرح کا اعجاز آ گیا، فصار نظیرہا، تو پس جو ہمارا مسئلہ ہے یہ اس مسئلے کی نظیر ہو جائے گا۔ اس مسئلے کے اندر امام محمد رحمہ اللہ کا قول تمام فتاوی کی کتب میں راجح ہے۔ ومن قال لآخر اعتق امتك على 1000 درہم على ان تزوجنیها، کہ مولا نے یعنی ایک شخص نے دوسرے یعنی کسی مولا کو کہا کہ تم اپنی باندی کو آزاد کر دو اس شرط پر کہ 1000 درہم کے عوض میں فروخت کرو، اور 1000 درہم کے، اور یہ نہیں کہا کہ وہ دارمت پر ہے، لیکن کہتے ہیں کہ 1000 درہم کے عوض میں، اور وہ 1000 درہم میں ہی دوں گا، یہی مطلب ہے اس کا، اسی لیے اس نے اس کو حکم دیا ہے اعلیٰ ان تزوجنی، لیکن وہ 1000 درہم بھی اسی شرط پر دوں گا کہ تزوجنیہا، تو اس باندی کا نکاح پھر میرے ساتھ کرائے گا، پہلے آزاد کرو اور پھر اس کے بعد اس کا نکاح میرے ساتھ کراؤ 1000 روپے کے عوض میں، اور میں آپ کو 1000 روپے دوں گا۔ مامور نے ایسا کر دیا، جب یہ کیا تو فَأَبَتْ أَن تَتَزَوَّجَهُ فَالْعِتْقُ جَائِزٌ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْآمِرِ، عورت نے یعنی اس باندی نے آزاد ہونے کے بعد اس شخص سے، عامر سے، حکم دینے والے سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا،
فرماتے ہیں کہ یہ جو عتق ہوا، مولا نے اس کو آزاد کیا باندی کو، یہ آزادی تو جائز ہے، لیکن ولا شیء علی الامر، حکم دینے والے کے اوپر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا۔ اس نے کہا تھا کہ 1000 درم اس شرط پر میرے اوپر لازم ہوگا کہ آزاد ہونے کرنے کے بعد اس باندی کا نکاح بھی تو میرے ساتھ کرائے، اور آپ باندی نے نکاح تو نہیں کیا، جب نہیں کیا تو لہٰذا یہ شرط نہیں پائے گی، اور آزادی جہاں تک ہوئی ہے تو آزادی کا عوض کسی اجنبی کے اوپر ڈالنا یہ درست نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر عوض اجنبی پر ڈالنا درست نہیں ہے۔ لأن من قال لغیرہ، اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو کہتا ہے کہ آتک عبدک علی 1000 درہم علیہ، اپنے غلام کو آزاد کرو 1000 درہم پر، اور وہ 1000 درہم میرے اوپر لازم ہے، میں دوں گا، غلام سے نہیں لینا، ففعل، اور وہ اگر حکم دینے والا اس طرح کر لیتا ہے تو لا یلزمہ شیء، یہ جو حکم دینے والا ہے اس کے اوپر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا۔ ویقع العتق عن المأمور، اور یہ جو آزادی ہے یہ حکم جس کو دیا جا رہا ہے یعنی مالک، اسی کی طرف سے ہوگی، حکم دینے والے کی طرف سے نہیں ہوگی، کیونکہ یہ وضابطہ ہے کہ عتق کے اندر، عتاق کے اندر جو عوض ہوتا ہے وہ دوسرے کے اوپر نہیں ڈال سکتے، اجنبی کے اوپر نہیں ڈال سکتے، لہٰذا یہاں پر آزادی خود مأمور کی طرف سے ہوگی اور عوض بھی ادھر ہی ہوگا، لہٰذا عامر سے عوض نہیں لیا جائے گا۔ تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے بخلاف ما اذا قال لغیرہ، بخلاف اس صورت کے کہ جب کسی شخص نے اپنے دوسرے کسی ساتھی کو یہ کہا کہ طلق امرأتک علی 1000 درہم علیہ، اب اعتاق اور طلاق اس میں فرق بتا رہے ہیں کہ کسی شخص نے اپنے دوست کو یہ کہا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دو 1000 درہم کے عوض میں علیہ، اور وہ 1000 درہم ایسا ہے کہ جو میرے اوپر لازم ہے، میں دوں گا، تم اپنی بیوی کو طلاق دو۔ اس نے ففعل، اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اس صورت میں فرماتا ہے حیث یجب العفو علی الامر، اس میں حکم دینے والے کے اوپر 1000 درہم لازم ہو جائے گا، اوپر عتق کے اندر 1000 درہم آزاد کرنے والے کے اوپر، یعنی آزاد کرنے والے، آزاد کرنے کا حکم دینے والے کے اوپر لازم نہیں ہے۔ لأن اشتراط البدل على الاجنبی فی الطلاق جائز وفی العتاق لا يجوز وقد قررناه من قبل، یہ ہے فرق اعتاق کا اور طلاق کا، کہ اعتاق میں اگر کسی کو حکم دیں کہ آپ اپنے غلام کو آزاد کرو 1000 درہم کے عوض میں، اور وہ آزاد کر دیتا ہے تو آپ کے اوپر لازم نہیں ہے، حکم دینے والے پر لازم نہیں، لیکن اگر کسی کو کہتے ہو کہ بھائی تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو 1000 روپے کے عوض میں، اور وہ 1000 روپے میں دوں گا، تو لہٰذا آپ نے 1000 روپے دینا ہوگا۔ فرق یہ ہے کہ طلاق کے اندر اجنبی کے اوپر بدل کی شرط لگانا جائز ہے، لیکن اعتاق کے اندر جائز نہیں ہے، اور اس کو ہم نے ماقبل میں خلا کے باب میں بیان کر دیا ہے۔ لہذا فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ دیکھیں، طلاق کے اندر عورت کے اوپر سے صرف شوہر کی ملکیت زائل ہوتی ہے، اس کے علاوہ عورت کو تو کچھ نہیں ملتا، اس کے ہاتھ تو کچھ نہیں آتا، تو لہٰذا عورت کے اوپر کچھ چیز لازم بھی نہیں ہوتی۔ ہاں، عورت اپنے مرضی سے اگر کچھ خلا کرنا چاہتی ہے تو اس صورت میں عورت اپنے اوپر مال لازم کر سکتی ہے، لیکن ویسے عورت کے اوپر کچھ بھی لازم نہیں آتا۔ لہذا جب طلاق کے اندر عورت کے اوپر کچھ لازم نہیں آتا تو لہذا یہ اجنبی شخص بھی عورت کی طرح ہے کہ جس طریقے سے عورت پر کچھ لازم نہیں آتا تو اجنبی شخص پر بھی کچھ لازم نہیں آتا۔ جب نہیں ہے لازم تو اب اگر عورت اپنے اوپر اپنی مرضی سے کسی چیز کو لازم کر سکتی ہے طلاق میں، یعنی خلا لے کر، تو اسی طریقے سے کوئی اجنبی شخص بھی دوسرے کی طرف سے طلاق کے اندر بدل کو اپنے اوپر لازم کر سکتا ہے۔ اور دوسری طرف اعتاق کو دیکھیں، اعتاق کے اندر غلام کو آزادی کے بدلے میں، یعنی آزادی کے نتیجے میں ایک قوت ملتی ہے، جو کام وہ پہلے نہیں کر سکتا اب وہ کرتا ہے، ایک قوت حکمیہ اس کو مل جاتی ہے، اور اس قوت حکمیہ کے عوض میں مال اس پر لازم ہوتا ہے۔ لہذا اگر کسی نے اس صورت کے اندر اگر دیکھا جائے تو جس کو قوت حکمیہ ملی ہے اسی کے اوپر لازم ہونا چاہیے نا، کسی اور پر نہیں لازم ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے اگر کسی نے حکم دے بھی دیا مولا کو کہ اپنے غلام کو آزاد کرو اور 1000 درہم میں دوں گا اس کے بدلے میں، تو حکم دینے والے پر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا، غلام پر ہی ہوگا، کیونکہ اسی کے اوپر لازم ہوا، اسی کو ملی ہے قوت حکمیہ، اجنبی کو تو نہیں ملی۔ لہذا یہاں پر اگر اجنبی پر کوئی چیز لازم کریں گے بھی تو یہ ایسا ہے کہ گویا کہ مشتری کے علاوہ کسی اور پر ثمن کو لازم کرنا، کہ چیز مشتری نے لے لی اور ثمن کسی اور پر لازم ہو رہا ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہاں پر اعتاق کے اندر اجنبی پر بدل لازم نہیں کیا جا سکتا، ہاں طلاق کے اندر کیا جا سکتا ہے۔
وقت قررنا من قبل، خلا کے باب میں اپنی نابالغ بچی ہے اس کی طرف سے والد خلا کروا رہا ہے، تو والد کے اوپر خلا کا بدل لازم ہو سکتا ہے، کیونکہ طلاق کے اندر عورت کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں ہوتی، لیکن اگر عورت خود لازم کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. تو یہاں پر خلا کے اندر عورت اپنے اوپر اگر کوئی چیز لازم کرتی ہے تو لہٰذا اس کی طرف سے اجنبی شخص بھی اگر کوئی کرتا ہے تو اجنبی شخص کے اوپر بھی لازم ہو جاتا ہے. جب اجنبی شخص کے اوپر بھی بدل لازم ہو سکتا ہے تو باپ اجنبی تو نہیں ہے نا، باپ تو بالکل قریبی ہے، اس پر بطریق اولا ہو سکتا ہے. تو اس کو ہم نے وہاں خلا کے باب میں تفصیل سے آخر میں ذکر کیا ہے. وَلَوْ قَالَ اعتق امتک عنی علی الف درہم، یہاں تک تو بات تھی علا کے ذریعے سے کہ تم اپنی باندی کو آزاد کرو اس شرط پر، یعنی 1000 درہم پر. علا تو اس میں یہ ضابطہ تھا اور اس میں یہ ترتیب تھی کہ اگر باندی کی شرط لگائی کہ اس شرط پر میں 1000 روپے دوں گا کہ اس کا نکاح میرے ساتھ کرواؤ گے، اور اس نے انکار کرنے سے انکار کر دیا تو حکم دینے والے پر کچھ بھی لازم نہیں ہے. لیکن بقیہ مسئلہ بالکل وہی ہے جو یہ متن کا ہے، لیکن علا کے بجائے عنی استعمال کر دیا کہ تم اپنی باندی کو عنی میری طرف سے آزاد کرو. علی الف درہم والمسألۃ بحالها قسمت الالف على قیمتها ومہر مثلها فما اصاب القیمت اداہ الامر وما اصاب المہر بطل عنہ. فرماتے ہیں کہ کسی نے اپنے دوست کو یہ کہا کہ اپنی باندی کو تم اس شرط پر میری طرف سے، یعنی 1000 روپے کی شرط پر میری طرف سے آزاد کرو، اور پھر اس کے بعد کہا کہ اس شرط پر کہ وہ میرے ساتھ تم اس کا نکاح بھی کرواؤ گے، لیکن علا کے بجائے عنی استعمال کیا. بقیہ مسئلہ وہی ہے کہ عورت نے انکار کر دیا آگے سے. تو فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر یہ نہیں کہیں گے کہ حکم دینے والے کے اوپر کچھ بھی لازم نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ وہ جو 1000 درہم اس نے عوض مقرر کیا تھا کہ 1000 درہم کی شرط پر تم اس کو آزاد کرو، فرماتے وہ 1000 درہم تقسیم کیا جائے گا اعلی قیمتیہ باندی کی قیمت پر، و مہر مثلیہ اور اس کے مہر مثل پر. جو قیمت کو پہنچے گا اس کو عامر نے ادا کرنا ہے. جو باندی کی قیمت کو کے اندر حصہ آئے گا 1000 میں سے وہ عامر نے ادا کرنا ہے مولا کو، اور جو مہر کو پہنچے گا حصہ تو وہ اس سے وہ باطل ہو جائے گا، وہ عامر کو یعنی حکم دینے والے کو نہیں دینا پڑے گا. تو صورت مسئلہ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے. اب یہاں پر اس کا خلاصہ کر کے آگے ترجمہ کرتے ہیں کہ عنی جب کہا جائے تو اصول فقہ میں آپ بہرہا پڑھتے ہیں کہ جب کوئی شخص اس طریقے سے کہتے ہیں کہ میری طرف سے تم اس کو فروخت کرو یا میری طرف سے تم اس کو خریدو یا میری، تو عنی کا لفظ یہ اقتضاءً بے کو متضمن ہوتا ہے، بے شرع کو متضمن ہوتا ہے. لہذا جب اس نے کہا کہ تم اپنی باندی کو میری طرف سے آزاد کرو، تو اس کی طرف سے آزاد کیسے کر سکتا ہے مولا، کیونکہ اس کی باندی تو نہیں ہے کہ اس کی طرف سے وکیل بن کر آزاد کرے وہ. لہذا یہ اجنبی شخص ہے، دوسری کو یہ کیسے کہہ سکتا کہ میری طرف سے آزاد کرو. تو لہٰذا یہاں پر ہمیں خرید و فروخت کو اقتضاءً ماننا پڑے گا، اور اس کا تقدیری عبارت یہ ہوگی کہ پہلے تم اس باندی کو میرے اوپر بے آمتہ کا منی، پہلے عنی پہ یعنی پہلے مجھے اس باندی کو میرے اوپر فروخت کرو، پھر میرے وکیل بن کر تم اس کو 1000 درہم کے عوض میں آزاد کرو. اور اس 1000 درہم کو یہ 2 چیزوں کے عوض میں لے کر آیا ہے. اب دیکھیں، ایک تو اس کی یعنی باندی کی قیمت اس کے عوض میں لے کر آئے کہ میری طرف سے آزاد کرو، مطلب کیا کہ تم میرے اوپر فروخت کرو، اسی 1000 کے عوض میں میرے اوپر فروخت کرو، 1000 درہم مجھ سے لے لینا، اور پھر تم اس کے بعد میرے ساتھ اس کا نکاح بھی کرو. تو لہٰذا ایک تو اس کی یعنی اس کے نفس کی جو قیمت ہے، باندی کے جسم کی جو قیمت ہے، رقبہ کی جو قیمت ہے، اس کے عوض میں 1000 کو لے کر آئے، اور اسی 1000 کو ادھر سے نکاح کے عوض میں بھی لے کر آئے کہ نکاح میرے ساتھ کرواؤ گے تب آپ کو یہ 1000 ملے گا، یعنی 2 کام کرو گے. لہٰذا 2 کاموں کے عوض میں اس نے 1000 روپیہ لے کر آیا ہے. اب اس میں سے اگر باندی انکار کر لیتی ہے کہ میں نکاح نہیں کرتی ہوں، تو لہٰذا جو ایک عوض تھا یعنی ایک جو چیز تھی وہ تو چلی گئی، یعنی جس صورت میں اس نے نکاح کے مقابلے میں بھی اس کو لایا تھا. لہذا نکاح کے اندر اس نے مہر دینا تھا، مہر کے برابر میں جو اس نے جو عوض آئے گا، تو لہٰذا وہ جو 1000 روپے اس نے کہا تھا کہ میں دوں گا آپ کو، وہ 1000 مہر اور ادھر سے شراء کے اندر اس کی جو قیمت ہے، ان دونوں کے اوپر تقسیم ہوگا.
اگر دونوں برابر برابر مثلا 1000 روپیہ باندی کی قیمت ہے، 1000 روپیہ اس کا مثلا مہر مثل ہے، اور اس نے بھی 1000 روپیہ مقرر کیا تھا، مولا کو کہا تھا کہ میں تمہیں دوں گا جب یہ 2 کام تو کرے گا، اور وہاں سے ایک کام تو ہو گیا کہ اس کے اندر اقتضاً بے ہم نے مان لی، اور اقتضاً بے ماننے کی وجہ سے مولا نے اس کی طرف سے گویا کہ اس کو آزاد کر دیا، لیکن آگے باندی نے انکار کر دیا نکاح کرنے سے، لہذا نکاح والی بات نہیں ہوئی۔ جب نہیں ہوئی تو 1000 جو عوض اس نے مقرر کیا وہ 1000 ادھر تقسیم ہوگا مہر مثل کے اوپر بھی اور باندی کی قیمت کے اوپر بھی، اور دونوں کی چونکہ برابر برابر تو لہذا 1000 کے 2 ہی ٹکڑے کر کے 500 ایک کے عوض میں 500 دوسرا، لہذا جو مہر مثل اور نکاح کے عوض میں جو 500 تھا وہ اس حکم دینے والے سے ساقط ہو جائے گا، کیونکہ اس نے نکاح کرنے سے انکار کر دیا، اور جو باندی کی قیمت کے بدلے میں 500 آئے گا وہ پھر حکم دینے والے نے دینا ہوگا، کیونکہ ساتھ اس نے شرع کو اقتضاً مانا ہے تو اس لیے شرع تو پائے گئے، تو یہ بات اس طریقے سے ہو جائے گی۔ لِأَنَّهُ لَمَّا قَالَ، جب حکم دینے والے نے کہا عنی، تو کہتے ہیں کہ تضمن الشراء اقتضاء علی ما عرف، اصول فقہ میں جیسے آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ عنی جو ہے یہ شراء کو متضمن ہے اقتضاء، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، جب بات اس طرح ہے کہ اقتضاء اس میں شراء پائی جاتی ہے، فَقَدْ قَابَلَ الْأَلْفَ بِالرَّقَبَةِ شِرَاءً وَبِالْبُضْعِ نِكَاحًا، اس نے 1000 درہم کو حکم دینے والے نے مقابل میں لایا ہے رقبہ کے، باندی کی رقبہ کے مقابل میں لایا ہے، خرید شراءً کے اعتبار سے یعنی خریدنے کے اعتبار سے، اور بضع کے مقابل میں لے کر آیا ہے نکاح کے اعتبار سے، فَانْقَسَمَ عَلَيْهِمَا، پس وہ 1000 ان دونوں پہ تقسیم ہوگا، وَوَجَبَتْ حِصَّةُ مَا سُلِمَ لَهُ، اور عامر کو جو چیز وصول ہوئی ہے اس کا حصہ تو اس پر لازم ہوگا، اور وہ رقبہ، وہ ہے رقبہ کہ اقتضاء ہم نے خرید مانا ہے اس میں، وَبَطَلَ عَنْهُ مَا لَمْ يُسَلَّمْ، اور جو چیز اس کو نہیں پہنچی وہ اس کا عوض اس سے باطل ہو جائے گا، وہ ہے نکاح کی وجہ سے بضع، وَهُوَ الْبُضْعُ فَلَوْ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا، اچھا یہاں تک تو 2 صورتیں ہوگی، ایک صورت یہ تھی کہ اعلیٰ کے ذریعے سے اور باندی نے انکار کر دیا، دوسرا ہے کہ عنی کے ذریعے سے باندی نے نکاح سے انکار کر دیا، پھر انہی 2 صورتوں میں اگلی 2 صورتیں بنتی ہیں کہ باندی نے انکار نہیں کیا، باندی نے نکاح کر دیا۔ پہلی صورت میں باندی نے نکاح کر دیا، اس نے کہا تھا کہ اس شرط پر تم باندی کو آزاد کرو کہ تم اس کا میرے سے نکاح کرو گے، اب باندی نے نکاح بھی کر دیا، باندی نے کہا ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ نکاح کرتی ہوں، اب باندی نے نکاح بھی کر دیا، تو اب اس صورت کے اندر اب یہ جو 1000 ہے اس کا کیا بنے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کا حکم یہ ہے، متن میں تو ذکر نہیں ہے لیکن ہم ذکر کرتے ہیں کہ فَلَوْ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ لَمْ يَذْكُرْهُ، امام محمد رحمہ اللہ نے تو اس کو ذکر نہیں کیا، یہ 2 صورتیں بنے گی کہ اگر کسی نے یعنی اگر اس باندی نے نکاح کی اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے میرا نکاح کرواؤ اسی حکم دینے والے سے، تو اس کو امام محمد نے ذکر نہیں کیا، ہم ذکر کرتے ہیں، اور اس کا حکم یہ ہے کہ انما اصاب قیمتها، پہلی صورت کے اندر کہ جس میں اعلیٰ استعمال ہوا ہے کہ جو اس باندی کی قیمت کو پہنچے گا جو حصہ، ظاہر ہے کہ اب اس میں ایک اس کی قیمت ہے اور ایک نکاح کا عوض ہے یعنی مہر ہے، تو جو اس کی قیمت کو حصہ پہنچے گا وہ تو اس پہلی صورت کے اندر ساقط تھا، وہ اس حکم دینے والے سے ساقط ہو جائے گا، کیونکہ اعتاق جو ہے، اعتاق کا عوض ہم نے پہلے کہا کہ دوسرے کے اوپر ڈالنا درست نہیں ہے، وہ تو ساقط ہو جائے گا، اور وہی للمولا فی الوجہ الثانی، اور یہ جو دوسری صورت ہے اس صورت میں عورت کی یعنی اس باندی کی جو قیمت کا حصہ ہوگا 500 وہ مولا کو ملے گا، اور پہلی صورت کے اندر جہاں پہ اعلیٰ استعمال ہوا ہے اس صورت کے اندر یہ ہم نے پہلے کہا ہے کہ یقع العتق عن المأمور، کہ یہ آزادی اس مولا کی طرف سے ہی ہوگی، گویا کہ اس مولا نے فری میں آزاد کر دیا، لہذا آمر کے اوپر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا۔ اور دوسری جو عنی ہے اس میں ہم نے کہا ہے کہ عنی کے اندر ہم نے اقتضاء شراء کو بھی یعنی خرید کو بھی مانا ہے، تو اس صورت کے اندر فرماتے ہیں کہ وہ شراء جب تب ہی ہوتی ہے نا کہ یہ حکم دینے والے کی طرف سے عوض جائے مولا کے پاس، تو لہٰذا وہ قیمت کے برابر میں جو 1000 کا حصہ بنے گا یعنی 500 وہ مولا کو ملے گا، باندی کے مولا کو ملے گا، کیونکہ اس میں شراء کو ہم نے اقتضاء مانا ہے تو اس میں شراء پائے گی، لہٰذا وہ عوض بنے گا، وہ مولا کو ملے گا دوسری صورت میں یعنی اس صورت میں۔ اور وما اصاب مہر مثلها، اور دونوں صورتوں میں جو حصہ اس 1000 درہم میں مہر مثل کو پہنچے گا یعنی نکاح کے عوض میں آئے گا، پہلی صورت میں بھی دوسری صورت میں، کیونکہ دونوں صورتوں میں عورت نکاح کر رہی ہے تو مہر مثل کی طرف جو حصہ آئے گا تو وہ کان مہرن، وہ مہر بنے گا لہا اس باندی کا فی الوجہینی، ان دونوں صورتوں کے اندر، اعلیٰ والی صورت میں بھی اور عنی والی صورت میں بھی۔ تو اسی کے ساتھ یہ تفصیلی باب اپنے اختتام کو پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔